بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نئے سال کی آمد کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیسے منانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ عصر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، فرمایا کہ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی مفسرین کرام کرتے ہیں کہ نماز عصر کی قسم وہ سب نمازوں کا وسط ہے، اور تیسرا فرمایا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، اور چوتھا جو ہے مفسرین کرام نے والعصر کا معنی لیا زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سب زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے۔ حضرت محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر جو ہے وقت کی قدر و قیمت پوری انسانیت پر جو ہے اس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اس آیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ یہ جو ساتیں گھڑیاں لمحے گزر رہی ہیں تو یہ تو رواں دواں ہیں، انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچے کہ وہ اس کی ساتیں گھڑیاں کس جو ہے احکام میں گزر رہی ہیں، کن اعمال میں گزر رہی ہیں، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں یا فرمانبرداری میں گزر رہی ہیں۔ یہ جو نئے سال کی آمد ہوتی ہے، اس سال میں یہ انسان کو محاسبہ نفس کرنا چاہیے، جو نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ جو ہے جو پورا سال گزرا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ باری تعالیٰ کتنے تیرے احکام کی بجاوری لائی، کتنے جو ہے اعمال صالحہ کیے، کتنے حقوق العباد ادا کیے، جھوٹ، غیبت، بخل، حسد اور چغلی سے کتنے محفوظ و معمول رہے، بدکاری سے، فسق و فجور سے کتنا دور رہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے تجدید عہد کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کا بھی دن ہے کہ اس نے اگلا سال ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اعمال صالحہ کی اثر نو جو ہے وہ تجدید عہد کر سکیں اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کا جو ہے پابندی کا وعدہ کر سکیں۔ اور حاضرین محترم، اس آیت کریمہ میں دوسری آیت میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ جو شخص جو ہے زمانے کی قدر نہیں کرتا، زمانے کی جو ہے ساتوں کی گھڑیوں کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے اور اس کی فسق و فجور میں شب و روز گزرتے ہیں، فرمایا وہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ اور پھر آخری جو ہے وہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اس انسان کے جس کی زندگی کی گاڑی کے چار پہیے اس بنیاد پر قائم ہو کہ فرمایا الا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والا جو شخص ہو، ایمان والا، اور دوسرا فرمایا وعملوا الصالحات، اور جس نے زندگی بھر میں پائس ایکٹس کیے ہوں، رائچس ایکٹس کیے ہوں، اعمال صالحہ کیے ہوں، اور والدین کی فرمانبرداری کی ہو، جھوٹ، غیبت، بخل، حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہو، دوسروں کی آزاری نہ کی ہو، دوسروں کو جو ہے تکلیف نہ دی ہو، بغض سے، حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہو۔ فرمایا کہ جو یہ اعمال صالحہ کرے گا یہ اس کی زندگی کی گاڑی کا دوسرا اہم پہیہ ہے اور اس کی زندگی کے دوسرا ستون ہے۔ اور تیسرا فرمایا وتواصوا بالحق، جو آپس میں باہم جو ہے حق کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے نصیحت سے مراد اوروں کو نصیحت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری اپنی جان پر جو ہے اس پر جان کو عمل پیرا کرنا، جان کو جو ہے عمل کے دائرے میں ڈھالنا، یہ سب سے یہ تیسرا پہیہ ہے اور تیسرا ستون ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، فرمایا کہ اوصی نفسی وانفسکم، میں اپنی جان کو اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں
تو پہلے جو ہے نصیحت اپنی جان پر جو ہے عمل کی صورت میں کرنا چاہیے، اور پھر دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام ہونا چاہیے۔ اور چوتھی جو فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کی جو ہے وہ تاکید کرتے رہیں، یعنی دین کی راہ میں جو مصائب آئیں، علام آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس پر جو ہے صبر کے ساتھ ان تکلیفوں کا سامنا کرنا، یہ زندگی کی گاڑی کا چوتھا پہیہ ہے، زندگی کی کو کامیاب بنانے کے لیے چوتھا اصول ہے، چوتھا جو ہے وہ رول ہے، چوتھا جو ہے وہ قانون ہے۔ اور حاضرین مگر آئیے جو ہے نئے سال کی مبارکباد دینی چاہیے، یہ نہیں دینی چاہیے، یہ بڑا ہارڈ کوسچن ہے، بڑا جو ہے کوسچن ہے، یہ سوال جو ہے یہ سوسائٹی کے اندر گردش کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شمسی اور قمری سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور خیر و برکت کی دعا کرنا، نیک تمناؤں کا اظہار کرنا، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، یہ مباح ہے، جائز ہے اور جائز عمل ہے۔ اور حاضرین محترم، نئے سال کی آمد پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک سال اور عطا کیا ہے، اور نئے سال کی جو ہے آمد کے اوپر جو ہے کچھ ساتھ کچھ گھڑیاں عطا کی ہیں، اس خوشی کا اظہار کرنا، اور پھر اس پر نہ کوئی شرعی حکم ہے، نہ ہی اس کی قطعی ممانعت ہے۔ اور مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دی جائے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث پاک کو روایت کیا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نئے سال کی آمد پر اور نئے سال کی آمد اور مہینے کی ابتدا پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو درج ذیل دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ ہمیں اس سال کو امن اور ایمان کے ساتھ، سلام اور سلامتی کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ اور شیطان سے پناہ کے ساتھ جو ہمیں داخل فرما۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ تو آج کی گفتگو کا محصل مقصود یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا، خیر و برکت کی دعا کرنا، تمنا کرنا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یہ جائز عمل ہے، مباح عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اور یہ جائز، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نئے سال کو جو ہے 2021 کو جو ہے آقا علیہ السلام کی اتباع میں، غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔